آپ کی اولاد آپ کے لیے باعث نجات بھی بن سکتی ہے اور باعث عذاب بھی۔ یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اپنے لیے باعث نجات بناتے ہیں یا پھر باعث عذاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم والدین، اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ مسلم پیرنٹس اور غیر مسلم پیرنٹس میں کیا فرق ہوتا ہے تو آپ اس کا کیا جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ والدین کی ذمہ داری صرف اتنی ہی ہے کہ وہ کسی اچھے اسکول میں اس کا ایڈمیشن کرا دیں اور سیکنڈ ٹائم کوئی اکیڈمی یا کوئی ٹیوشن کا بندوبست کر کے دیں، اسی طرح اچھا سا ناشتہ ان کو فراہم کر دیں، اور لنچ اور ڈنر ہے وہ انہیں بہتر سے بہتر پرووائڈ کر دیں۔ اسی طرح سال بھر میں کہیں چھٹیاں کا موسم آتا ہے تو بچوں کو گھمانے کے لیے بھی کہیں لے جائیں اور بچوں کی خواہشات بھی پوری کریں۔ ویکینڈ پہ انہیں کہیں آؤٹنگ پہ لے جائیں، ہوٹلنگ کریں، اور چھوٹی موٹی جو بچوں کی خواہشات ہیں یا ہم خود چاہ رہے ہوتے ہیں بچوں کو لے کے دینا، یہ ساری چیزیں ہم بچوں کے لیے کریں۔ آج کے والدین نے سمجھ لیا ہے کہ بس یہی کچھ پیرنٹنگ ہے، والدین کی ذمہ داری یہی ہے۔ دیکھیے، یہ ساری چیزیں تو کافر والدین بھی کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو نان مسلم پیرنٹس ہیں وہ مسلمانوں سے کہیں بہتر طریقے سے کر رہے ہوں، تو پھر مسلم والدین کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ تو صرف کافر والدین کا ہی کام ہے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اپنے بچے کی مادی ترقی کے لیے ہم ہر طرح کی کوشش کریں اور بچوں کو دنیا میں آسائش اور آرائش کے لیے ہر چیز مہیا کر دیں۔ لیکن جو مسلمان والدین ہوتے ہیں ان کی نظر میں بہت وسعت ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، دنیا کے اندر بھی ہم نے رہنا ہے، یہاں پہ رہنا ہماری ضرورت ہے، یہاں کی آسائش کے لیے بھی ہم نے انتظام کرنا ہے، یہاں کی مروجہ علوم بھی بچے کو سکھانے ہیں، وہ بھی بہتر سے بہتر طریقے سے بچوں کو فراہم کرنے ہیں۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ حقیقت پر مبنی بات یہ ہے کہ ایک دن یہ آنکھیں بند ہوں گی، ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ایک دن ان بچوں نے اللہ کے حضور یہ گواہی دینی ہے کہ ہمارے والدین نے ہمیں صحیح راستے پر گامزن کیا یا پھر دنیاوی ترقی اور مادی ترقی کے پیچھے ہی لگائے رکھا۔ دیکھیے، یہ بچے کل کو یا تو ہمارے لیے باعث نجات بنیں گے، ہمارے حق میں گواہی دیں گے کہ یا اللہ، جو بھی خوبیاں ہمارے اندر پروان چڑھیں، جو بھی ہم نے خیر کا کام کیا، آپ کو راضی کیا، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، ان کے طریقے کو اپنایا، اس سب میں ہمارے والدین کا کردار ہے۔ یا تو وہ یہ گواہی دے رہے ہوں گے ہمارے حق میں، اور یا پھر وہ یہ کہیں گے کہ یا اللہ، آج اگر ہم نے ناکامی کو گلے سے لگایا ہے اور جہنم ہمارا مقدر بن رہی ہے تو ہمارے والدین سے بھی پوچھیے کہ بچپن میں انہوں نے ہمیں کس قدر اس کام کے لیے تیار کیا۔ کتنی ہی مرتبہ کوئی لمحہ ایسا آیا کہ ہمارے والدین نے ہمیں جنت کے خواب دکھائے ہوں، اپنے نبی کی زندگی پر روشنی ڈالی ہو، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق کچھ بتایا ہو، زندگی کا اصل مقصد اور اصل ویژن ہم پر کلیئر کیا ہو، تو پھر ہم اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ اور یہ تو ہونا ہے، یہ تو اللہ پوچھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر سربراہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا آگ کی پرستش کرنے والا بناتے ہیں۔ والدین بناتے ہیں۔ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بچے کو بناتے بھی والدین ہیں، بچے کو بگاڑتے بھی والدین ہیں۔ جو ماحول بچے کو گھر میں والدین نے فراہم کیا، یا آؤٹ ڈور یا انڈور جو بھی ایکٹیویٹیز ہوئیں، جیسا بھی ماحول فراہم کیا، وہ ابتداءً ماں باپ نے ہی فراہم کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے والدین جواب دہ ہیں۔ سورۃ
تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا کلیئر حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنے گھر والوں کو بھی